بہت سارے بندے انہیں علم ہوتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ سنیں یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ کتنے ہمارے ایسے، وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی یا آسماں کیسے کیسے۔ وہ جن کے نام سے لوگ کامتے تھے آج مٹی کی غذا بنے ہوئے ہیں۔ وہ جن کا بڑا شہرہ تھا، بڑا دبدبہ تھا، کبھی قبرستان کا وزٹ کریں، ان سے پوچھیں بھائی تیرے نام سے تو لوگ کامتے تھے، آج تیرا کیا حال ہے؟ چلے ہم نے بھی جانا ہے۔ خدا کے واسطے اس زندگی کا معیار بدلیں۔ زندگی وہی کامیاب ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، وہ زندگی کامیاب ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ آج میں کہتا ہوں میں کیوں معاف کروں یار؟ ظلم اس نے کیا، میں معاف کیوں کروں؟ زیادتی اس کی ہے، وہ پہلے مجھ سے معافی مانگے۔ سنیں میرے نبی کی سیرت طیبہ، حضور سید عالم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، وہ کامیابی کی اگر گارنٹی چاہتا ہے تو وہ میرے رسول کی زندگی کو فالو کرے۔ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، گھریلو جھگڑے اور ناچاکیاں اور جو نا اتفاقیاں ہمارے درمیان ہیں، اگر ہم حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کی سیرت کو فالو کریں تو شیر و شکر ہو جائیں گے سارے، ہمارے اندر کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ 13 سالہ مکی زندگی حضور کی، 13 سالہ مکی زندگی۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال تو حضور کے اعلان نبوت سے قبل ہے، اور 13 سال اعلان نبوت فرمانے کے بعد مکی زندگی ہے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے تو 8 سال، ہجرت کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ کتنے سال ہو گئے؟ 13 اور 8 21 سال بنتے ہیں۔ 21 سالوں میں کافروں نے بڑے ظلم کیے تھے، راہوں میں کانٹے بھی بچھائے، گڑھے بھی کھودے، دکھ بھی دیے، تکلیف بھی دی، آپ کے شان اقدس پہ اونٹ کی اوجڑیاں بھی ڈالی گئیں۔ اور جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، چین سے پھر بھی بیٹھنے دے دیا۔ کبھی غزوہ بدر بپا کیا، کبھی غزوہ احد بپا کیا، کبھی خندق کھور کر مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کی اشد ضرورت پیش آئی۔ کتنے غزوات ہوئے، کتنی جنگیں ہوئیں۔ 8 سال مدنی زندگی، فتح مکہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، نہ مکے میں نہ مدینے میں۔ اتنے دکھ دیے، اتنی تکلیف کا سامنا میرے نبی نے کیا، لیکن باوجود اس کے جب مکہ فتح ہوتا ہے، سرکار شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، حضور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب کافروں کے دل ہل گئے، اب ڈر کے مارے چھپ رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ آج جان سے نہ ماریں، چاہے شہر بدر کر دیں، جان سے نہ ماریں۔ مصطفیٰ کریم کی طرف توقع کیا کر رہے ہیں وہ جنہوں نے 21 سال ستایا میرے نبی کو؟ آج وہ کہتے ہیں جان سے نہ ماریں، مکے سے نکال دے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ حضور نے سب کو بلایا، حرم کعبہ کے سامنے سارے جمع ہیں۔ سرکار فرمایا یاد کرو کتنے ظلم کیے تم لوگوں نے، کتنے ستم کیے تم لوگوں نے، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ۔ اب سامنے سے آواز کیا آتی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہو۔ آئے میں قربان جاؤں، یہ تو کافر بھی مانتے تھے نبی کے والدین بڑے کریم ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے ان کے پاس ایمان نہیں تھا، یار شرم آنی چاہیے۔ آج کلمہ بھی پڑھے اور کہتا ہے مسلمان، وہ نبی کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کا خلق۔ ویریاں دیاں قدماں چ چادراں وچھاوندا رہیا، خلق دے نے مول دنیا تے کوئی ورلائی جان بچاوے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹے بڑے معاملات ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دین نے یہ بتایا 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔ آئیں میں اور آپ حضور کی سنت کو سینے سے لگائیں، انشاءاللہ یہ زندگی کی کامیابی، بلکہ صرف زندگی کی نہیں، قبر اور حشر کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اور پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، عرش والا راضی ہو جاتا ہے۔ معاف کریں کسی کو، دل قریب کریں ایک دوسرے سے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔